ہم نے بہت شروع سے یہی سیکھا ہے کہ جتنا ہم لوگوں کی عزت کریں گے، جتنا ہم لوگوں کو عزت دیں گے، لوگ اتنی ہی ہماری عزت کریں گے، ہمیں ویسی ہی رسپیکٹ دیں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جتنا ہی ہم لوگوں کو زیادہ رسپیکٹ دیے جا رہے ہیں، عزت دیے جا رہے ہیں، لوگ اتنا ہی اس کو ہم سے لینے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ صرف لیے ہی جا رہے ہیں، ہمیں وہ ان ریٹرن واپس عزت دے ہی نہیں رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم 6 ایسے طریقوں کے بارے میں بات کریں گے جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے اوپر کوئی پریشر، دباؤ نہیں آئے گا کہ اب مجھے اپنے اوپر یہ فورس کرنا ہے، وہ فورس کرنا ہے۔ صرف سمپل طریقے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ پہلے خود کی عزت کرنا شروع کر دیں گے اور پھر آہستہ آہستہ لوگ بھی آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے، ان لوگوں کی عزت کرنا بند کر دو جو آپ کی عزت نہیں کرتے۔ جتنے بھی تیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ ٹرک آزماتے ہیں کہ کبھی بھی دوسرے لوگوں کی، ارد گرد والے لوگوں کی تعریف نہیں کرتے۔ کبھی وہ کوئی اچھا کام کر لیں، کوئی اچیومنٹ کر لیں، کچھ بھی، تو وہ اتنا زیادہ شو آف نہیں کرواتے کہ سامنے والے کو لگے کہ میں نے اس کو امپریس کر دیا یا یہ میری تعریف کرے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو کسی نہ کسی طرح امپریس کریں، کسی نہ کسی طرح ثابت کریں کہ دیکھو ہم کیسے مختلف ہیں سب سے۔ کبھی کبھی ہمیں ڈیفیکلٹ لوگ جو کسی کی رسپیکٹ نہ کرتے ہوں، بہت زیادہ روب والے ہوں، بڑے اٹریکٹ کرنے لگتے ہیں، اور ہم ایویں ہی ان کے پیچھے ان کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں، اور وہ بھی اس ٹرک کو بار بار آزمائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں تھکا دیتے ہیں۔ یعنی انڈائریکٹلی ہم ان لوگوں پر اپنی انرجی اور اچھائیاں ضائع کرتے رہتے ہیں جو ایکچولی میں ہماری رسپیکٹ ہی نہیں کرتے، جو اتنا پروٹوکول ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ وہ تو صرف ایک ٹیکنیک کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں دوسروں سے کام نکلوانے کا۔ تو جب بھی آپ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھو جن کی آپ نے کبھی بے عزتی نہیں کی، ضرورت کے وقت کام کیا، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ایسے شو کرواتے ہیں کہ وہ عزت کے قابل ہیں، ان کا لیول آپ سے بڑا ہے، اور آپ بھی انکانشیسلی ان کے سامنے ایسے پریٹینڈ کرنے لگتے ہیں جیسے وہ بہت عزت کے قابل ہیں، تو آپ ایک قدم پیچھے ہو جائیں اور آپ ویسا ریئیکٹ کرنا، ویسے ان کا بھاگ بھاگ کے کام کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ بھاگ بھاگ کر آپ کا ان کے لیے کام کرنا یہ شو کرواتا ہے کہ آپ اپنی خود کی عزت ہی نہیں کرتے۔ آپ کو اپنی عزت کروانے کے لیے ان کی پرمیشن یا ان کی تعریف کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو فوراً ہی پہلی فرصت میں پہچانیں اور ویسا بیہیو کرنا چھوڑ دیں۔ دیکھیے گا کہ خود ہی آٹومیٹیکلی وہ آپ کو نوٹس کرنا شروع کر دیں گے، اور جو آپ اتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ وہ آپ کی عزت کریں، وہ عزت اب آپ کو ملنا شروع ہوگی۔ وہیں اب دوسرا پوائنٹ آتا ہے، آلویز ریسپیکٹ یور سیلف فرسٹ۔ بہت سے لوگ آپ کی ڈس ریسپیکٹ اسی لیے کرتے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو شور، لڑائی بالکل نہیں پسند۔ آپ نہیں چاہتے کہ یہ بات بگڑے، ماحول خراب ہو، آپ کو امن پسند ہے، تو آپ کا یہ بیہیویئر ان کو الاؤ کرتا جاتا ہے کہ وہ آپ پہ اور سوار ہوتے جائیں، کیونکہ آپ ان سے بات کرنے، اپنے لیے سٹینڈ لینے سے ڈرتے ہو۔ جب بھی لوگ آپس میں رہتے ہیں تو ان کو ہمیشہ ایک دوسرے کی کسی عادت، بات سے اختلاف تو ہوتا ہے، پھر کیوں نہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر دوسرے انسان کے ساتھ اپنی بات ڈسکس کریں۔ اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے، ہرٹ کر رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور ان سے بات کریں۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ خاموش رہنا، باتوں کو برداشت کرتے رہنا آپ کی زندگی اور رشتے میں محبت اور سکون لا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ آپ جو برداشت کر رہے ہیں اس سے آپ کا دوسرے انسان کے ساتھ رشتہ اور جو کنیکشن ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیشہ بحث اور بات چیت اسی لیے نہیں کی جاتی کہ آپ دوسرے انسان کو یہ ثابت کرو کہ وہ غلط ہے، آپ صحیح ہو، بلکہ آپ اس کو یہ سمجھاؤ کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہو، اس کی باتیں آپ کو کیسا فیل کرواتی ہیں۔ آپ پھر اپنی بات پوری ان کو بتاؤ، پھر ان کی سنو، تاکہ جو ایک اندیکھا پرابلم آپ دونوں کے درمیان پیدا ہو رہا ہے، ایک کنیکشن کم ہو رہا ہے، وہ ختم ہو۔ آپ دونوں بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالو۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسا ہم فیل کر رہے ہیں دوسرے کے رویے سے یا باتوں سے، اگر ہم اس سے ڈسکس کریں گے تو انہیں برا لگے گا، وہ ہمیں پنش کریں گے، چیخیں گے، شور کریں گے۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، پیار کرنے والے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ بیٹھ کر سنتے ہیں۔ انہیں تو بغیر کہے بھی فیل ہو جاتا ہے کہ آپ ہرٹ ہو رہے ہیں، اور پھر اگر آپ یہ باتیں ان کو بتا بھی دیں کہ واقعی آپ ہرٹ ہو رہے ہیں تو اس کا ایک اچھا رزلٹ نکلے گا۔ وہ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، وہ الفاظ اور رویے چینج کرنا شروع کر دیں گے تاکہ آپ کی زندگی میں سکون رہے۔ ہمیں ہر دوسرے انسان سے بحث تو کرنی ہی نہیں ہے جو ہمارے لیے اہم ہی نہیں ہے، جس کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی ہی نہیں گزارنی، جو ہماری فیملی نہیں ہے، ہمیں پیارا نہیں ہے، ہم نے اس سے بحث کر کے اس کو اپنی فیلنگز بتا کے کیا کرنا ہے۔ لیکن جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو ان کے سامنے اپنے لیے بولنے، اپنی فیلنگز اور باتوں کو ان کے ساتھ شیئر کرنے سے نہ گھبرائیں، اپنے لیے سٹینڈ لیں۔
یہی شو کرواتا ہے کہ آپ اپنی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اگر وہ بھی بھول چکے ہیں اس بات کو تو انہیں بہت جلد احساس ہو جائے گا، اور اس طرح آپ کا رشتہ بھی بچا رہے گا اور آپ کی رسپیکٹ بھی مینٹین رہے گی. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پروف مت کرو کہ آپ عزت کے قابل ہو، وہ آپ کی عزت کریں. رسپیکٹ ہمیشہ آپ کے کردار، آپ کی شخصیت اور قابلیت کی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کیسا فیل کرواتے ہیں، ان سے کیسے بات کرتے ہیں، اس سے آپ کی رسپیکٹ بنتی ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ روب ڈالتے ہیں، اونچا بولتے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور کیا شو کرواتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ شاید جیسے وہ خود کو پریزنٹ کر رہے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہی ان کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. ہو سکتا ہے ان کا یہ فارمولا کامیاب ہو جاتا ہو، لیکن جب تک وہ اس محفل میں رہتے ہوں گے. تو اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ بہت اچھا مہنگا سوٹ پہن لینے، بہت ہی زیادہ روب ڈالنے، ایٹیٹیوڈ دکھانے سے دوسرے لوگ آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، یا آپ کے رتبے کی وجہ سے آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو عزت مل جائے، لیکن ان کے دلوں میں آپ کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی، جب تک کہ آپ کردار کے اچھے نہیں ہیں، آپ کائنڈ نہیں ہیں، آپ دل سے دوسروں کی عزت نہیں کرتے. تو یہ بات بھی سچ ہے کہ اگر آپ کو عزت چاہیے تو دوسرے لوگوں کو عزت دینا سیکھیں، اور ہمیشہ دل سے دوسروں کو رسپیکٹ دیں. جب تک کسی انسان کی آپ کو کوئی برائی خود سے نظر نہ آ جائے، ظاہر نہ ہو جائے، تب تک آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ دوسرے انسان کو کم تر سمجھیں، چاہے وہ پیسے کے لحاظ سے جیسا بھی ہے. جو آپ کے اندر کی اچھائیاں ہیں نا، جو آپ کے ایک وائبز ہیں، وہ دوسروں کو خود بخود آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ارد گرد بہت زیادہ اسمارٹ اور ریویلنگ نہ بنیں. مطلب جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھنا، دوسرے لوگوں کی غلطیوں کے بارے میں اس طرح ڈسکس کرنا کہ انہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ ہے، اصل میں وجہ یہ ہوگی، یہ تھا، یا پھر کسی انسان کے کسی اسپیسیفک بیہیویئر کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے رہنا. اس سے سامنے والے کے دماغ میں یہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد وہ سیم بیہیویئر کو آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. مثلا کسی شخص کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس نے فلاں ٹیکنیک استعمال کر کے اس طرح اس جاب کو حاصل کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں، 2 نمبریاں کرتے ہیں، اور وہ آپ کو بھی ویسا انسان سمجھنے لگتے ہیں. چاہے آپ نہ بھی کرتے ہوں تو دوسرے انسانوں کے سامنے بہت زیادہ ریویلنگ اور سمارٹ بننے کی کوشش نہ کریں کہ دوسروں کو ڈسکس کرتے کرتے اپنی ہی امیج گوا بیٹھیں. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ ہر سچویشن میں اپنے ایموشنز کے اوپر کنٹرول رکھیں. اپنے الفاظ، رویے اور باڈی لینگویج سے اپنے آپ کو امیچور نہ شو ہونے دیں. یعنی کبھی ڈھیلے ڈھالے بن جانا، کبھی بہت ٹائٹ ایٹیٹیوڈ اپنا لینا، یہ کوئی اسٹرانگ امیج نہیں شو کرتی. کسی دن آپ کو کسی کی بات پہ غصہ آیا تو اپنے لیے بہت زیادہ سٹینڈ لے لیا، ان کو باتوں میں اچھے سے سنا دی، اور پھر 2 منٹ بعد انہی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا شروع کر دیا. یہ ایک امیچور بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک بار وہ جذباتیت کے ہاتھ میں آ کر دوسروں کے سامنے اپنے لیے سٹینڈ لے اور بڑی بڑی باتیں کرے، اور تھوڑی دیر بعد پھر سے اپنی عزت کو بھول جائے اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے. تو بجائے اس کے کہ ایک دم سے آپ بہت زیادہ سٹرونگ بننے کی کوشش کریں اور رسپیکٹ سب سے ڈیمانڈ کرنے لگیں، آپ کو چاہیے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کریں. تو جیسے اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی آپ کو انٹرپٹ نہ کرے. اگر وہ کر بھی لے تو آپ بھی اس کی بات نہ سنیں اور اس طرح شو کروائیں کہ وہ جو بھی بول رہا ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یا پھر اگر کوئی آپ کو ایسا الفاظ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو برا لگتا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ ان سے چیخنا چلانا شروع کریں، آپ ان کو صرف 1 منٹ دیکھیں اور فیس کے ایکسپریشن بھی ایسے رکھیں کہ وہ خود سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا اس کو. تو ایموشنل بندہ کبھی بھی رسپیکٹ نہیں گین کر سکتا، کیونکہ وہ ایک ٹائم کسی ایک ایموشن اور کبھی دوسرے ایموشن کے دباؤ میں ہوتا ہے. تو اپنے ایموشنز کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھنا سیکھیں اور ایک پروسیس کے تحت اپنی رسپیکٹ کو گین کریں. جو ایک دفعہ آپ انسلٹ کر کے جائے تو اسے دوبارہ ویسا ویلکم نہ کریں. 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی کامیابیوں کو سراہیں. آپ کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی اچھائی ہے، یا آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے تو اس پہ بہت زیادہ خوش ہوں. اور جب دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، کوئی شخص اگر آپ کو بات کرنے لگے، آپ کی تعریف کرنے لگے، چاہے وہ بالکل چھوٹی معمولی سے معمولی بات ہی کیوں نہ ہو، آپ اس چیز کو قبول کریں، ایکسیپٹ کریں اور کہیں کہ جی بہت شکریہ، تھینک یو. کچھ لوگ ایسے کرنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ بھی بھلا کوئی کامیابی ہے، ابھی تو میں یہ چاہتی ہوں، وہ چاہتی ہوں. تو اس طرح نہ کریں. تو آپ کو اپنی خود کی خوبیاں لازمی پتہ ہوں، اپنی اچھائیاں پتہ ہوں، اور جب دوسرے لوگ ایڈمٹ کریں تو آپ ان کو بھی ایکسیپٹ کریں، کمپلیمنٹ لیا کریں.